الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے آج معین باغ پھسل بنڈا مین روڈ پر آپ عاشقان رسول محبان اولیاء کے درمیان میں حضرت مولانا معین الدین صاحب قبلہ اور ان کے تمام احباب کی دعوت پر حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے تمام منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس مبارک مجلس میں خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور ڈھیر ساری عزتوں سے مجھ ناچیز کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محبتوں کو قائم و دائم فرمائے اور اس کا بہترین جزا اور بدلہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا،
اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اگر اس کو سمجھ گئے نا تو کوئی بھی آدمی وہابی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ بولو جی۔ اتنا لائٹ لے کے اتنا بڑا مسئلہ سمجھا رہا ہوں اور تم لوگ اتنا برا میرے کو لائٹ لیتے گا۔ دیکھو ان لوگ پٹری پہ سے کئی کو اتر گئے، معلوم قرآن حدیث پڑھے بیٹے سمجھے نہیں۔ اور اہل سنت میں کیا ہے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے پہ توجہ دی جاتی ہے۔ اور ہم اپنے علماء سے، اپنے پیروں سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن پڑھاتے بھی ہیں، قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ میرے پیارے دوستو اب ذرا غور کر کے دیکھو، اور میں جو بول رہا ہوں 1 2 3 4 5 پورا ریکارڈ کرو، بیچ میں روکنا نہیں۔ دیکھو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان رسولوں میں بعض رسولوں پر بعض رسول کو فضیلت دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ ذرا زور سے، ہاں بازو والا ملا نہیں بول رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں میں رسولوں پر فضیلت دی، رسولوں پر رسول کو فضیلت دی۔ اب دیکھیے یہاں پر 2 لفظ قابل غور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فضلنا، ہم نے فضیلت دی، بعضهم، یہاں پہ لفظ بعض کے ساتھ ہم کی ضمیر لے آیا اللہ۔ یہ ہم سے مراد حضرت آدم تا عیسیٰ سارے پیغمبر ہیں۔ اور پھر آگے کہہ رہا ہے اعلی بعض، ان سب رسولوں پر چند رسولوں کو فضیلت دی۔ یعنی کہ ہم نے رسول تو سب کو بنایا مگر ان میں سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ ہم نے جتنوں کو رسول بنایا، رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں، رسول پر رسول کو فضیلت ہے۔ حضرت عیسیٰ پر حضرت موسیٰ کو فضیلت، حضرت موسیٰ پر حضرت نوح کو فضیلت، حضرت نوح پر حضرت آدم کو فضیلت، حضرت آدم پر حضرت ابراہیم کو فضیلت۔ اس طرح اللہ نے رسولوں پر رسولوں کو فضیلت دی۔ رسول رسول ہو کر رسول کے برابر نہیں ہے۔ مگر اب دوسرا ترجمہ سن لیجئے، یہاں پر جو لفظ بعضهم ہے، یعنی کہ پہلے جو ہم کا ضمیر ہے وہ تمام رسولوں کے لیے ہے، اور بعد والا جو لفظ بعض ہے اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ بعضهم علی بعض، اپنے پاس بولتے تھے کہ بعض لوگ آ رہے تھے، بعض لوگ جا رہے تھے، بولے تو کتنے، کم سے کم 5 6 رہنا۔ ایک آدمی آیا تو بعض لوگ آ رہے تھے بعض لوگ جا رہے تھے نہیں بولتے۔ اردو میں لفظ بعض کو صرف جمع کے لیے استعمال کرتے، پلورل کے لیے، سنگولر کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ مگر عربی میں یہ واحد کے لیے، سنگل کے لیے بھی آتا، جمع کے لیے بھی آتا۔ تو اب پہلا ترجمہ اگر لفظ بعض کو ہم چند کے لیے لیں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ سب رسولوں پر چند رسولوں کو فضیلت دی گئی۔ اور دوسرا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے ان سب رسولوں پر ایک رسول کو فضیلت دی ہے۔ ہم نے کہا اے اللہ وہ ایک رسول کون ہے جو سارے رسولوں پر فضیلت لے جا رہا ہے؟ اے اللہ وہ کون ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے دیکھنے بندے، ہم نے عیسیٰ پر موسیٰ کو فضیلت دیا ہے، موسیٰ پر یحییٰ کو فضیلت دیا ہے، یحییٰ پر زکریا کو فضیلت دیا ہے، زکریا پر اسحاق کو فضیلت دیا ہے، اسحاق پر اسماعیل کو فضیلت دیا ہے، اسماعیل پر ابراہیم کو فضیلت ہے، ابراہیم پر آدم کو فضیلت ہے۔ اور سارے رسول جمع ہو جائے تو سب رسولوں میں آبا کے لال محمد عربی کو فضیلت ہے۔
रसूल रसूल होकर बराबर। पॉइंट टू बी नोटेड। वो पीछे वाले भाई मेडिकल पे जो ठहरे हैं, गोली खाना छोड़ दो, आज अकीदे की गोली खा लो। ये दुनिया का मर्ज तो कोई भी मेडिकल से दवा मिल जाएगी, अकीदे की दवा तो सिर्फ अहले सुन्नत में ही मिलती है। बाजू वाले बीमार करते जाते हैं, सुन्नी बुला बुला के शिफा याब करते चले जाते हैं। अब सुनो दोस्तों, अरे दोस्तों जरा सुनो। अजी देखो, रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर, हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के बराबर, हजरत इब्राहिम हजरत आदम के बराबर, हजरत आदम प्यारे मुस्तफा के बराबर। अजी जब रसूल रसूल होकर रसूल के बराबर नहीं है, तो ये 14वीं सदी का मुल्ला ज़कात का सब्ज़े का खाकर जो आलिम मुफ्ती अल्लामा शेख हदीस या शेख इस्लाम बनता है, ये नबी और रसूलों के बराबर कैसे हो सकता है? ये मेरे मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता? जरा जोर से बोलो। अब अगर कोई आपको बोले हम भी नबी बराबर है, तो आप समझ जाना इसको मेंटली रिटायर्ड है, इसको पागल दवाखाना की शिफ्ट करने की जरूरत है। नहीं, अल्लाह कह रहा है भाई, अल्लाह की सुनना, मुल्ला की सुनना। अल्लाह कह रहा है रसूल रसूल के बराबर नहीं है। पूरी कायनात के अंदर जितने औलिया अल्लाह है वो जमा हो जाएं, सब मिलकर एक नबी के बराबर नहीं हो सकते। पूरे ताबईन मिलकर एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। सारे सहाबा मिलकर खुलफाए राशिदीन के बराबर नहीं हो सकते। सारे सहाबा मिलकर एक नबी के बराबर नहीं हो सकते। सारे अंबिया मिलकर एक रसूल के बराबर नहीं हो सकते। सारे रसूल मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने मेरे नबी को बेमिसलो मिसाल बना दिया, अल्लाह ने बेमिसलो मिसाल बना दिया। और देखो कैसी शान वाला बनाया। समझे तो कायनात है, नहीं समझे तो वहाबी है। इतना ही छे मैटर, चैप्टर क्लोज है। हाँ भाई, समझे तो कायनात है पूरी, समझते जाओ। हर जगह जलवा है मेरे यार का, हर जगह जलवा है मेरे मुस्तफा का, हर जगह मेरे नबी की शान है। समझे तो है। अब एक चीज समझा तो खाली बात इंशाअल्लाह आगे बढ़ती है, बात पूरी समझ में आ जाएंगी। और उसको लेंगे समझने के वास्ते जिसपे किसी का कोई टेंशन इख्तलाफ नहीं है, वो चीज है नमाज। नमाज पे किसी का इख्तलाफ है। पूरे जमात वालों के लिए 5 वक्त की है। अब पढ़ने के तरीके अब लोग नए नए बना रहे, एक अलग बात है। अरे वो समझदार लोग भी है मजलिस में थोड़े, सुभान अल्लाह। मगर नमाज तो एक ही है सबके पास। फजर के 2 फर्ज ही है, जोहर के 4 फर्ज है, असर के 4 है, मगरिब के 3 है, इशा के 4 है। इसमें कोई इख्तिलाफ सबके पास नमाज ऐसी है। सबका ने क़ियाम पहले है, रुकू बाद में है, सजदा बाद में है, फिर उसके बाद कायदा है नहीं। अब ईमानदारी से बोलो, नमाज किसकी इबादत है? अरे वाह, बहुत समझदार लोग जमा करे मौलाना। अल्लाह सलामत रखे। मोइन भाई भी काम की चीज है, सुभान अल्लाह। नमाज किसकी इबादत है? जरा जोर से बोलो। इबादत अल्लाह की है, तो जिक्र किसका होना? अरे वाह, ये भी समझदार, सुभान अल्लाह। इबादत अल्लाह की है तो जिक्र भी अल्लाह का होना। और नमाज पढ़ रहे हैं किसके लिए? नियत करता हूं मैं 2 रकात फर्ज नमाज फजर की अल्लाह ताला के लिए, खालिसतन लिल्लाहि ताला, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। इबादत वो है जिसमें अल्लाह की कसम सिर्फ इबादत अल्लाह के लिए की जाती है, किसी और के लिए इबादत नहीं की जाती। इबादत सिर्फ वहदहू ला शरीक रब्बुल जलाल के लिए होती है। तो अब आओ जरा इस इबादत को देखो, मकाम मुस्तफा समझ में आएगा, शान मुस्तफा समझ में आएगी, रिफात मुस्तफा समझ में आएगी। बंदा नियत कर लिया, खड़ा हो गया, अल्लाहु अकबर। इसमें भी टेंशन नहीं है, पूरे 73 अल्लाहु अकबर। अल्लाह की इबादत है, जिक्र भी अल्लाह का है। इबादत अल्लाह की है, जिक्र भी अल्लाह का। अल्लाहु अकबर,
سبحان اللہ. پھر اس کے بعد دیکھو سبحانک اللہم و بحمدک. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی خدا کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ کے بعد تسمیہ. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی خدا کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. عبادت خدا کی ہے تو ذکر بولو نا اللہ کا ہے. یہ تو میٹر اتنا پیارا ہے, سمجھ گئے تو کل تم گلی میں بیٹنگ کر لیتے کل. پھر اس کے بعد دیکھو اب اللہ نے اجازت دے دی, بندے پڑھتا جا. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اب بندہ آگے بڑھ کے پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہو رہا ہے. پورے قرآن میں جہاں سے چاہو اجازت ہے پڑھ کے چلے جاؤ. سورہ بقرہ پڑھو تمہاری مرضی, سورہ ناس پڑھو تمہاری مرضی, سورہ نساء پڑھو تمہاری مرضی, جو چاہے سورہ پڑھو. کم سے کم ایک بڑی آیت پڑھو, تین چھوٹی آیت پڑھو, یا جتنا چاہو پڑھو. تمہیں رب نے اجازت دی. عبادت خدا کی ہے, قرآن خدا کا ہے, تلاوت رب کے لیے ہو رہی ہے. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اب بندہ کرا اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. عبادت خدا کی ہے, ذکر خدا کا ہے. اسی طریقے سے مکمل 4 رکعت, 3 رکعت, 2 رکعت, فرض میں 2, مغرب میں 3, ظہر عصر عشاء میں 4. نوافل ہو یا واجبات ہو یا سنن ہو, آپ عبادت خدا کی کر رہے ہیں. قیام میں, رکوع میں, خضوع میں, سجدے میں ذکر بھی خدا کا ہو رہا ہے. مگر آپ اللہ پوری کائنات کے مسلمانوں کو لے آ کے بٹھا دیا قاعدے میں. اور قاعدہ صرف موئن باغ پھسل بنڈے والوں سے نہیں کرا رہا, صرف سنیوں سے نہیں کرا رہا, بازو والوں سے بھی کرا رہا. بازو والے بھی قاعدے میں بیٹھتے ہیں, چاہے وہ بازو والا جاپان کا ہو, چاہے وہ سعودی عرب کا ہو, چاہے وہ امریکہ کا ہو, چاہے وہ حیدرآباد کا ہو, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو. اللہ پوروں کو کہہ رہا ہے بندے قاعدہ کرنا ہی کرنا ہے. سب کو قاعدے میں لا کے بٹھا دیا. اب تک عبادت خدا کی تھی, ذکر خدا کا تھا, اب قاعدے میں بٹھا دیا. درگاہ والے بھی قاعدے میں بیٹھے ہیں, بازو والے بھی قاعدے میں بیٹھے ہیں. مولا سب کو پڑھا رہا ہے, بندے پڑھ. اور یہ پڑھنا, یہ نماز میں یہ پڑھنا کسی مولوی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے, کسی مفتی کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ قانون میرے مصطفیٰ کا بنایا ہوا ہے اور رب کے حضور کا بنا ہوا ہے. اس میں کسی کو کوئی جھگڑا, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ بٹھا دیا, بندہ پڑھ رہا ہے, بازو والا ملا, درگاہ والا پیر سب پڑھ رہے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں تک بھی اللہ کا ذکر ہے. اب نظام عبادت, قانون الہی کا انداز دیکھو, رب کا بنایا ہوا نظام دیکھو. اب رب بندے سے پڑھوا رہا ہے, بندے پڑھ. بڑی محنت کر کے کھٹے مار مار کے سب کو بلا کے لایا, تو پڑھ. یعنی اللہ کیا پڑھے, پڑھ. السلام علیکم ایھا النبی. اب تک عبادت خدا کی تھی, ذکر بھی خدا کا تھا. اب عبادت خدا کی ہے, مگر ذکر مدینے والے مصطفیٰ کا
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم آج لگا دیا، میں کل لگاتے سمجھا تھا۔ ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مدینے والے حبیب کا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی، باہر پڑھو رے والمصطفیٰ جانے رہے مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شرک ہے ڈارلنگ، تم بہت خطرناک ہے۔ باہر پڑھے تو شرک ہے کہتے ہیں، نماز میں پڑھے تو عبادت ہے کہتے ہیں۔ لوگ مت نہیں فارمولا سمجھ رہے آپ پٹھے کا؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ اللہ ہولا بنائے بھائی ہمارے، یہ بیچارے بھولے مسلمان مدرسے کو گئے نہیں، پیروں کی صحبت میں بیٹھے نہیں، عالموں کے ہاتھ چومے نہیں، اللہ والوں سے دوستی کرے نہیں، ہمیشہ بائک رائڈنگ میں رہے، چبوترے میں رہے، پٹھے اس کا پٹھا۔ ارے نالائق، ہم نے سلام اپنے باپ دادا کے گھر سے نکال کے نہیں لائے، ہمیں تو سلام مصطفیٰ کے یارو کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے، یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ اچھا بات ابھی ختم نہیں ہوئی، اب آگے دیکھو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب آگے دیکھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا 14ویں صدی میں اتنے خطرناک پیدا ہوں گے، سلام بولے تو نہیں پڑھیں گے، درود بولے تو نہیں پڑھیں گے، نبی کا ذکر بولے تو نہیں کریں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ نماز میں قانون ایسا بنایا، بندے تو باہر پڑھتا نہیں پڑھتا تیری مرضی، مگر میں تو مسجد کو بلا بھی لوں گا، بٹھا بھی لوں گا، نماز میرے لیے ہوگی، ذکر میرے مصطفیٰ کا کروا دوں گا، سلام میرے نبی پہ پڑھا لوں گا۔ پورے 73 فرقے والے نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پڑھوارا، اللہ پڑھوارا، السلام علیکم ایھا النبی۔ سبحان اللہ، اللہ سلام پڑھوا رہا ہے۔ اب آگے دیکھو، سلام بھی پڑھوا لیا، کلمہ بھی پڑھوا لیا نماز میں، کلمہ بھی پڑھوا لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سلام بھی ہو گیا نماز میں، کلمہ بھی ہو گیا۔ اب آگے دیکھو، پوری کائنات کے کسی مائی کے لال کی مجال نہیں ہے کہ خالی اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے۔ کتنا بھی بھاری بازو والا ہوں گا، کتنا بھی بڑا بدماش ہوں گا، جب تک میرے مصطفیٰ پہ درود نہیں پڑھا سلام ختم نہیں کر سکتا۔ اب رب اپنی عبادت میں بندے کو بٹھایا، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ اب دیکھو کیا پڑھوا رہا ہے رب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر۔ ہم لوگ نماز میں بیٹھ کے نبی پہ سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درود بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ پھر وہی چیز ذکر جشن میلاد النبی میں کرے تو جھگڑا کئی کو،
अरे बाबा तू रोजाना दिन में, अबे हवले हम लोग तो कंजूस मारवड़िया हैं, हम तो बड़े कंजूस सुन्नी है भाई, जो साल में 1 मरतबा मिलादुन नबी कर रहे हैं। अल्लाह तो दिन में 5 मरतबा बुला के हर नफिल में मुस्तफा का जिक्र करवा रहा है, हर सुन्नत में मुस्तफा का जिक्र करवा रहा है, हर फर्ज में नबी का जिक्र करवा रहा है, हर वाजिब में नबी का जिक्र करवा रहा है। हाँ मेरे बंदे, इबादत मेरी का, जिक्र व साथ में मेरे मुस्तफा का भी का। अल्लाह अपनी इबादत को भी अपने नबी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं कर रहा भाई। अल्लाह अल्लाह होकर अपने हबीब को इतनी इज्जत दे रहा है, तो फिर गुलाम होके तू अगर रिस्पेक्ट कर ले तो उसमें शिर्क की क्या बात है भाई? तो गुलाम होके नबी का गुलाम बन के जिंदगी गुजारे तो इसमें बिदात की, झगड़े की, हराम की, नाजायज की क्या बात है? अरे नामे मोहम्मद पे अंग्रेज चूमना ये कोई इबादत नहीं है, ये नामे मोहम्मद का एहतराम हो रहा है। प्यारे मुस्तफा पर या नबी सलाम अलैका के नजराने भेजना ये कोई खुदा के बराबर होने की अलामत नहीं, ये तो मुखाबे मुस्तफा के कबूल करने की अलामत है। मेरे प्यारे भाई, छोटी छोटी चीजों को लेके जिहालत में झगड़ा बना दिए। नबी को समझे ही नहीं, अरे अल्लाह अल्लाह हो के इतना बड़ा मुकाम दे रहा है। देखो प्यारे दोस्तों, क्या शान है मेरे हबीब की, मेरे आका की। अल्लाह अल्लाह। चांद कब बना जी? जब तुम नहीं बने थे, मैं नहीं बना था, चांद बना हुआ था। चांद क्या है? खुदा की खुदरत का जलवा है, मजहरे खुदाबंदी है। नहीं, खुदरत का बहुत बड़ा जलवा है चांद। हजरत आदम बाद में आए, चांद पहले आया। जिब्राइल बाद में आए, चांद पहले आया। जिन्नात बाद में आए, चांद पहले आया। फी सित्तति अय्याम में चांद भी है। अल्लाह ने 6 दिन में ये पूरी कायनात बनाई, उनमें अल्लाह ने चांद भी बनाया, सूरज भी बनाया। मगर दोस्तों जरा गौर करो, वो चांद जो लाखों करोड़ों सालों से खुदा की खुदरत का जलवा बना हुआ है, खुदा की खुदरत की निशानी बना हुआ है, खुदा की खुदाई को याद दिला रहा है, खुदा के हुक्म पर आता है, डूबता है, चांदनी बिखेरता है। वो चांद जब दुनिया वालों ने आमिना के नाम से कहा अगर आप नबी हैं तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, प्यारे मुस्तफा से जब ये सवाल हुआ, लोगों ने कहा मुस्तफा तू इशारा कर दे, तेरी खातिर मैं अपनी खुदरत का जलवा तोड़ने को तैयार हूं। अल्लाह ने अपनी खुदरत का जलवा मेरे मुस्तफा की अजमत को जाहिर करने के लिए तोड़ दिया। इशारा मुस्तफा का था, हुक्म रब्बे जुल जलाल का था। अल्लाहु अकबर। नबी ने ऐसा इशारा किया, बस खाली ऐसा इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। खुदा खुदा होकर मुस्तफा की खातिर अपनी उस खुदरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत 2 टुकड़े करके दुनिया वालों को नबी का मुकाम बतला रहा है। दुनिया वालों देख लो, ये मेरी शान है मेरे मुस्तफा की, ये शान है मेरे मुस्तफा की। अल्लाह अल्लाह होकर ऐसे मामलात को कबूल करे और तू बंदा हो के हुजूर की अजमत को कबूल नहीं करता, तू गुलाम हो के नबी की इज्जत को कबूल नहीं करता। लानत है ऐसी इबादत करने वालों पर, लानत है ऐसे दाढ़ियां और टोपियां वालों पर जिनके दिलों में अजमत मुस्तफा नहीं है। नमाज तो है, दिलों में इश्क़ मुस्तफा नहीं है। उनको रोजा तो नसीब है, अजमत रसूल उनको नसीब नहीं है। लानत है ऐसे मुल्लाओं पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन दुनिया चांद पे तो गई, सूरज का ने कोई भी नहीं जा सकता। जा सकता? जला के कबाब बन के फेंच देता नीचे, चल चिचोरापना कर रहा। नहीं, अब तक लोग बोले हम चांद में जाके आए, आग में कोई भी नहीं गया अब तक। समंदर में गए, डूब के मर गए।
مگر آگ میں کوئی ملے گا؟ آگ لگا کہ آج تک کوئی میکا ڈال رہا، الحمدللہ میں آگ میں جا رہا ہوں۔ سورج کے کروڑویں حصے سے ایک گرمی نکلی تو آگ بنی دنیا کے اندر۔ ایسے کروڑوں شدت کی گرمی لے کے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ سورج، وہ ایسا جل رہا ہے میرے خدا رب ذوالجلال کی قدرت کا، دنیا اس کو آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتی۔ کل کوئی حماقت کرا پھسل ونڈے کے یہ برج پہ کھڑ کے سورج کو دیکھ تو مل کے یوں دیکھا تو پھر نیچے کچھ بھی نہیں دکھتا اس کو، نہیں دکھتا۔ اجی وہ خدا کی قدرت کا جلوہ ہے۔ اللہ نے چاند میں جمال رکھا، سورج میں جلال رکھا۔ جو خدا نے جلال رکھا اس جلال کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر ہوا کیا، میرے مصطفیٰ علی المرتضیٰ کی مانڈی میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ نماز عصر قضا ہو گئی، علی المرتضیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا، رخسار مصطفیٰ پہ گرا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ کھلی، پوچھا علی کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سورج ڈوب گیا، علی کی اثر نہیں ہوئی، علی کی اثر نہیں ہوئی۔ پیارے مصطفیٰ ہے، ہاتھ اٹھا دے بولے اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، میری اطاعت میں تھا نہیں، بولے تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، بولے اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ اے اللہ علی کی اثر خزا ہو گئی، مولا تیرا حبیب کہتا ہے سورج کو پلٹا دے۔ ہوئے 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 سبحان اللہ۔ سنو ادھر مصطفیٰ کہنا تھا، زبان کی الفاظ ختم نہیں ہوئے، سورج واپس پلٹ کے آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بدل رہا ہے مصطفیٰ کی خاطر۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی قدرت ہرگز تبدیل نہیں ہوتی، ہرگز اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ مگر بات جب مصطفیٰ کی آ گئی تو اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئے ہائے 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 سبحان اللہ۔ خدا ہو کر اپنی قدرت بدل دے، اور تو غلام ہو کے فاتحہ نہیں دیتا، تو غلام ہو کے یا نبی سلام علیکہ نہیں پڑھتا، تو پھر تو غلام نہیں ہے۔ میرے پیارو آقا سے محبت کرو، وہ حضور ہماری جان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ سورج پلٹا دیا، دوسری مرتبہ کیا ہوا، سورج کو نکلنے چ نہیں دیا۔ حضور معراج کی رات تشریف لے گئے، دوسرے دن آ کر سب کو سنانے لگے کل رات میں مسجد حرام تک گیا، مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمانوں میں گیا، سب سنائے۔ تو پورے مکے والے پریشان ہیں، بولے ہاں ایک ہی رات میں اتنا سفر کر لے کے آئے؟ تو اس میں کچھ ہوشیار لوگ بھی تھے، ان لوگوں بولے ذرا پیارے مصطفیٰ سے پوچھو، ہمارے کچھ قافلے بیت المقدس سے آ رہے ہیں مکے کی طرف، وہ کتنے ہیں اور کب تک مکے میں داخل ہوں گے؟ پوچھے کتنے ہیں اور کب تک آئیں گے مکے میں؟ تو پیارے مصطفیٰ جیسے ہی سوال ہوا حضور آنکھ بند کرے کھولے، فرمائے وہ قافلے 3 ہیں، اور ایک قافلہ آج ظہر تک آئیں گا، دوسرا قافلہ مغرب تک آئیں گا غروب آفتاب تک، تیسرا قافلہ کل صبح آئیں گا طلوع آفتاب تک، جب سورج نکلتا رہیں گا اس وقت تک آئیں گا۔ منافقین بھی تھے مجلس میں، صحابہ بھی تھے مجلس میں۔ منافقین گئے پہاڑ کے اوپر بیٹھ گئے، صحابہ گئے دوسرے پہاڑ پہ بیٹھ گئے، دیکھنا چاہتے ہیں شان مصطفیٰ۔ منافقین سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ نو بولے سو بات غلط ہو جانا، غلط ہو جانا، غلط ہو جانا، کچھ بھی کریں گے پیارے محمد کی عظمت کو کم کریں گے۔ نبی کی عظمت کو کم کرنے کا کام یہود و نصارہ منافقوں کا ہے۔
اور نبی کی جلوے اور عظمتوں کو دیکھنا اور بیان کرنے کا کام صحابہ کا ہے۔ پیارے دوستو، لوگ کہتے ہیں صحابہ والا کام، مگر کرتے منافقہ والا کام۔ پیارے دوستو، اب دیکھو ہوا کیا، صحابہ بھی پہنچ گئے پہاڑ پہ، منافقین بھی پہنچ گئے پہاڑ پہ۔ اب حضور بولے تھے کہ زوال آفتاب تک آئیں گا، اور اللہ کی قسم زوال آفتاب ہوا، قافلہ مکے میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور بولے دوسرا غروب آفتاب پہ آئیں گا، دوسرا غروب آفتاب ہوا، منافقین کہنے لگے دیکھو دیکھو آفتاب غروب ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ظالمو، خالی سورج کو کیوں دیکھتے ہو، وہ ڈوب گیا، ذرا نیچے بھی تو دیکھو، قافلہ مکے میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اب تیسرا قافلہ حضور بولے تھے کل صبح آئیں گا، کل صبح آئیں گا۔ کب؟ جب سورج طلوع ہوگا تیسرا قافلہ مکے میں آئیں گا۔ مگر ہوا کیا، جب حضور فرمائے اس کے کچھ دیر بعد اس قافلے میں آنے والے اونٹ کے پیر میں زخم آ گیا، حادثہ ہوا، راستے میں زخم آ گیا، اور اب اونٹ وہ چلنے کے لائق نہیں رہا، اس کی اب جو ہے تیمارداری ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو اب اس کی وجہ سے 2-4 گھنٹے وہ علاج کی خاطر لیٹ ہو گیا۔ جب حضور فرمائے تھے اس وقت حساب سے وہ طلوع آفتاب پہ آنے والا تھا، لیکن اب ادھر اس کا حادثہ ہوا، اس کا علاج کروایا گیا، اس میں 2-4-6 گھنٹے لیٹ ہو گئے، اب وہ قافلہ چل پڑا۔ اب ہوا کیا، اس کو آنا تھا طلوع آفتاب پہ، ادھر صحابہ پوری رات پہاڑ پر بیٹھے ہیں، ادھر منافقین یہود و نصارہ بیٹھے ہیں، اور اب ادھر انتظار ہو رہا ہے سورج اب نکلے گا، سورج اب نکلے گا۔ وقت ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، وقت ہو گیا 6:30 بج رہے، سورج نکلنا ہے، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، 6:30 بجے سورج نکلنا ہے، 6:30 کے بجائے 7 بج گئے، سورج نکلا ہی نہیں، صبح ہو رہی نہیں۔ 8 بج گئے، سورج نہیں نکل رہا، 9 بج گئے، سورج نہیں نکل رہا، 10 بج گئے، سورج نہیں نکل رہا۔ صحابہ کرام کروٹیں لیتے لیتے کمریں درد ہو رہی ہے، منافقین پریشان ہیں، ارے بھائی اتنا لمبا وقت ہو گیا، سورج کیوں نہیں نکل رہا؟ حضرت بلال حبشی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان آقا، یہ وقت طلوع آفتاب کا تھا، مگر اب تک آفتاب طلوع نہیں ہو رہا ہے، کہا بلال انتظار کرو۔ حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، مولا علی المرتضیٰ آئے، سارے صحابہ آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، وقت کے حساب سے اب تک تو سورج نکلنا چاہیے تھا، مگر نہیں نکل رہا ہے، بات کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ ابھی ارشاد فرمانے ہی والے تھے، جبریل امین آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ سے کہہ دیجئے کہ وہ جو قافلہ آ رہا تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا طلوع آفتاب پہ آئے گا، ادھر سورج نکلے گا، ادھر وہ قافلہ آئے گا، لیکن یا رسول اللہ وہ قافلے میں اونٹ کو حادثہ ہوا جس کی وجہ سے اس کا علاج کروا کے لانے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آقا اگر وہ قافلہ دیر سے آتا اور سورج نکل جاتا تو دنیا کہتی کہ دیکھو محمد نے غلط کہا ہے، ان کی بات غلط ہے، تو یا رسول اللہ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ رب نے فیصلہ کر لیا، میرے مصطفیٰ نے کہا طلوع آفتاب پہ قافلہ آئے گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج زمین پر ظاہر ہی نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اللہ، وقت اتنا بیتا کہ دوپہر کا وقت تھا، اس وقت تک رب نے سورج کو رکا دیا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز ہرگز اللہ کا طریقہ، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونا ہے، قیامت کی صبح تک ماں کے پیٹ سے ہی بچہ پیدا ہوگا۔ اناج زمین سے نکلنا ہے، اناج زمین سے ہی نکلے گا۔ سورج کو اپنے وقت پر نکلنا ہے، سورج وقت پر ہی نکلے گا۔ چاند کو جب ڈوبنا ہے، چاند جب ہی ڈوبے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔
مگر ہوا کیا دوستو؟ ذرا غور تو کرو. اب پیارے مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ جب سورج نکلے گا وہ قافلہ آئے گا، تو رب ذوالجلال نے حکم دے دیا کہ اس وقت تک اب سورج طلوع ہونے نہ پائے جب تک وہ قافلہ مکے میں داخل نہیں ہوتا. دوپہر کا وقت ہو گیا، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے. سارے منافقین کہنے لگے دیکھو دیکھو سورج نکل گیا. تو صحابہ نے کہا ظالموں صرف سورج کو کیوں دیکھتے ہو، ذرا زمین پہ دیکھ لو، قافلہ بھی تو مکے میں داخل ہو گیا. شان مصطفیٰ پہ قربان جاؤ دوستو. وہ خدا ہو کر اپنے محبوب کی محبوبیت کا ایسا لحاظ اور خیال رکھتا ہے، تو پھر ہم غلام ہو کے کتنا خیال رکھنا جی؟ رکھنا نہیں رکھنا؟ ذرا بولو نا جی. ہاں رکھنا، غلام بننا، ہر قدم پہ آقا کو یاد رکھنا، حضور کے صدقے جاؤں واری جاؤں کر کے زندگی گزارنا جی. اجی دیکھو محبت، سبحان اللہ، آمینہ کے لال سے کرنا. یہ بچہ سمجھ کے جلدی نیچے منڈی ڈال لیا. محبت صرف حضور سے کرنا. یہ سب بیکار ہے جی، یہ دنیا کے سب بیکار ہے میرے بھائی. کوئی بھی کس کا بھی ساتھ نہیں دیتا، سب جھمیلے ہے، سب یہ سب جھنجھٹا ہے. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ یہ سب جھنجھٹا ہے، سب ٹائم پاس ہے. یہ غرض کی دنیا ہے. جس دن غرض ختم دنیا آپ کو پوچھتی بھی نہیں. بعض تو اتنے خطرناک ہے پوری زندگی یوز کر لیا، مرا تو میت میں بھی نہیں آئے. ہاں یہ جتنے بڑے رہتے نا اتنی زیادہ غرض رہتی. ہاں میرے بھائی آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ لوگ بھولے مسلمان ہیں، بھولے. آپ کو معلوم نہیں ہے دنیا غرض کی ہے. دوست بھی اس وقت تک دوستی کرتا ہے جب تک آپ بریانی کھلاتے رہے. جس دن آپ پٹھے کے واسطے پیسے خرچہ کرے، چل رہے تو ہٹ نکل یہاں سے بولتا. مگر میرا نبی بے غرض ہے. میرا نبی تو ہماری جان ہے، ہماری جان. انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے. ہماری جان ہے میرے بھائی. حضور سے محبت کرو، حضور کو چاہو. جس کے بغیر اللہ کی، جن کے ذکر کے بغیر اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہو رہی ہے. رب نے ایسا قانون بنایا ہے، تو پھر ہماری زندگی ان کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتی؟ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا دستور ہے. دیکھو آپ ہمارے موئن باغ میں ایک بچہ آ گیا، بولے نقشبندی صاحب میں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا. 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان ہوتا. انہیں بول رہا نقشبندی صاحب میں نماز پڑھنے تیار ہوں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، روزہ رکھنے تیار ہوں، زکات دینے تیار ہوں، حج کرنے تیار ہوں، نکاح بھی کرنے تیار ہوں. آپ بولے تو خطرہ بھی کروا لوں گا. پھر بھی پٹھا مسلمان. زور سے بولو، زور سے بولو. حجی مول صاحب میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہوں، نماز بھی پڑھنے تیار ہوں، روزہ بھی رکھنے تیار ہوں، حج بھی کرتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، جو بولے وہ کرتا ہوں. جی مول صاحب پھر مسلمان کئی کو نہیں ہو رہا ہوں میں. اچھا میچ نہیں، بازو والا بھی کوئی مائکا لال کسی کو لا الہ الا اللہ پڑھا کے مسلمان نہیں بنا سکتا. بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا. یہ نظام کسی مولوی صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، اہل سنت کے کسی شیخ صاحب کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ نظام رب ذوالجلال کا بنایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کے اللہ کی قسم کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان ہونے کے لیے جس دل سے، جس زبان سے تصدیق و اقرار لا الہ الا اللہ کی کر رہا ہے، اسی قلب و زبان سے محمد رسول اللہ بھی پڑھنا پڑے گا، تصدیق و اقرار کرنا پڑے گا. نام محمد کا وسیلہ لیے بغیر کوئی مائی کا لال مسلمان نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو. پھر اللہ اللہ ہو کے حضور کے نام مبارک کو اتنا بڑا مقام دے دیا. صرف ان کے نام مبارک کی یہ تاثیر ہے، محمد الرسول اللہ.
جب تک نہیں بولتا مسلمان نہیں ہوتا، اور کہہ دیا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، مسلمان ہو گیا، سچے دل سے تصدیق کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ ہو کتنا بڑا مقام دے رہا، تو ملا قبول کرنا نہیں کرنا، بولو نا جی۔ اب آؤ دوستو، یہ بات آپ کو عظمت رسول پر سمجھ میں آئی، تو میں آپ کو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو، پوری کائنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کو اللہ کیا کرا، مرکز و محور بنا دیا، مرکز و محور ایمان بنایا، مرکز و محور کائنات بنایا۔ حضور اللہ اور بندے کے درمیان کی اصل ہے، جب تک بندہ حضور تک نہیں پہنچا، اللہ کی قسم انہیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، لاکھ زکات دے لے، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حضور تک نہیں پہنچا۔ حضور تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے حضور تک پہنچنا، زور سے بولیے، ضروری ہے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک مسئلہ اور سمجھا دیتا ہوں، جو ہمارا دوسرا عنوان ہے جلسے کا، فیضان غوث اعظم۔ پہلے ایک بات کر لو، حضور سے محبت کریں گے، حضور کے عاشق بنیں گے، اپنے بچوں کا نام حضور کی نسبت سے رکھو، اپنے خاندان والوں کی نسبتیں حضور سے جوڑو، اللہ کی قسم یہ دنیا میں بھی کام میں آئیں گی، یہ محشر میں بھی کام میں آئیں گی۔ میں اس لیے بول رہا ہوں آپ کو، آج کل لوگ کیسے کیسے کچھ نامہ رکھ لے رہے ہیں، کیا کچھ رکھ لے رہے ہیں، عجیب و غریب نامہ ہے، بول لیتے بیٹھے تو چپ، اور آدھا گھنٹہ نکل جاتا، جان دو نہیں بولیں گے اپن۔ پہلے ایک بولا تو پورے دنیا کے اندر ہلہ ہو گیا، امریکہ سے لوگ فون کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، بولے کیا مولانا بول کے، چھوڑ دو اب نہیں بولیں گے۔ دیکھو حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر اللہ آواز دے گا، اے محمد احمد ادھر آؤ، سبحان اللہ، اللہ آواز دے گا، اے محمد احمد ادھر آؤ۔ تو پوری کائنات میں جتنے محمد احمد نام کے لوگ ہوں گے، سب دوڑے 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 اللہ کی اس آواز جائیں وہاں طرف چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا تمہیں کس نے بلایا؟ کہ اللہ تیری بارگاہ سے آواز آئی محمد احمد ادھر آؤ، تو ہم آئے۔ کہا لوگوں میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، جس کا نام محمد بھی ہے احمد بھی ہے، میں نے اس کو بلایا ہے۔ تو کہیں گے اے اللہ ہم سمجھے کہ شاید تو نے ہمیں بلایا ہے بخشنے کے لیے۔ پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں، میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، اپنے محمد کو بلایا ہے۔ وہ سن کے وہ لوگ واپس جاتے رہیں گے مایوس ہو کر، رب کو دیکھا نہ جائے گا، کہ جن کے نام محمد تھے اور احمد تھے وہ مایوس لوٹ رہے ہیں، رب کو دیکھا نہ جائے گا، تو رب فرمائے گا اب آ گئے ہو تو لو نام محمد اور احمد کا صدقہ پالو، کہ تمہارے گناہ بخش کے تمہیں جنت میں جگہ عطا کر دیا جائے گا۔ صرف نام بھی رکھے حضور کا تو اس کا بھی صدقہ نصیب ہونے والا ہے۔ تو ذات کا عالم کیا ہوگا، ان سے محبت کا عالم کیا ہوگا، ان سے دیوانگی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب سنو دوستو، دیکھو اللہ کا قدرتی نظام ہے، اس کو سمجھنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ قدرتی نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب اپنے کو منوانا چاہا، اللہ چاہا کہ لوگ مجھے مانیں، میری عبادت کریں، میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا رب ہوں، وہ میرے لیے سجدہ کرے، مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے، تو رب نے کیا کیا؟ طوفانوں کا استعمال نہیں کیا، زلزلوں کا استعمال نہیں کیا، سورج کی گرمی میں اضافہ نہیں کیا، چاند کی چاندنی کو ختم نہیں کیا۔ اللہ چاہتا ایک طوفان بھیج دیتا، پوری دنیا کہتی اللہ، کہتی نہیں کہتی؟ آج بھی اگر ایک زلزلہ ایسا تر 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 آ گیا تو
پوری دنیا ہوتی اللہ، مگر اللہ نے چاہا کہ میری قدرت کو بندے زلزلے اور طوفان کے ذریعے نہ مانے. پوچھے اے اللہ پھر تو اپنی قدرت کیسے بنوانا چاہتا ہے؟ تو رب کہتا ہے میں 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجوں گا. میرے ان محبوبوں کو دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کی برداشت دیکھو، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کی محبت دیکھو، ان کی انسانیت دیکھو، ان کو دیکھو. جب ان کو مان لو تو پھر ان کے وسیلے سے مجھ کو مان لو. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، رب کی قدرت کا جلوہ بن گئے. دنیا ان کو دیکھتی گئی اور وہ خدا کی طرف بندوں کو موڑتے چلے گئے. سبحان اللہ. اسی لیے آج تک کوئی آدمی نہیں بولا میں سورج کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، بلکہ کوئی نہیں بولا میں طوفان کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. ایک صاحب بھی حیدرآباد میں سنی، ماشاءاللہ میں وشاکھاپٹنم گیا تھا، سمندر کے سامنے ٹھہرا تھا، وہ جو لہریں آ رہی تھی اس کو دیکھا تو میں کلمہ پڑھ لیا. ایسا آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. سمندر کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مگر خدا کی قسم جتنوں نے کلمہ پڑھا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے ان کی امت نے کلمہ پڑھا، حضرت ابراہیم کو دیکھ کے ان کی امت نے کلمہ پڑھا. ارے رب نے اپنے محبوبوں کو بھیج کر اپنا کلمہ پڑھوایا ہے. کہا میرے بندو جب میرے محبوبوں کو مان لو تو پھر آؤ مجھے بھی مان لو. سبحان اللہ. مگر اب سلسلہ کیا ہوا کہ حضور پر نبوت ختم ہونے والی ہے. اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب نبی نہیں آئیں گے تو پھر قیامت تک یہ امت کو ایمان پہ ٹکائیں گا کون؟ ہدایت کا راستہ بتائیں گا کون؟ یہ امت کو نجات کی طرف بلائیں گا کون؟ یہ امت کو اللہ کی پہچان کروائے گا کون؟ یہ امت کو دین سے جوڑ کے رکھے گا کون؟ کیونکہ ہر نبی کے جانے کے بعد امت میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے دیکھو حضرت موسیٰ کے دور میں اگر 1,00,000 مسلمان تھے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے، 1,00,000 مسلمان تھے تو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہ 1,10,000 نہیں ہوئے، وہ 80,000 ہو گئے. اور زمانہ بیتا 50,000 ہو گئے، اور زمانہ بیتا 20,000 ہو گئے، اور زمانہ بیتا کلمہ پڑھنے والے ختم ہو گئے. نبی کے زمانے میں جتنے مسلمان تھے نبی کے جانے کے بعد وہ کم ہو جاتے تھے، مگر پیارے مصطفیٰ کے بعد حضور کے زمانے میں 1,50,000 کم و بیش 1,50,000 مسلمان تھے، مگر حضور کے بعد وہ 1,50,000 سے 1,00,000، 1,00,000 سے 50,000، 50 سے 25,000 نہیں ہوئے. وہ 1,50,000 اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے کہ خالی 20 کروڑ ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں. ارے ذرا سوچو، آج وہ مسلمان نبی کے دور میں سے کم و بیش 1,50,000 تھے، مگر آج 1400 سال بعد وہ ختم نہیں ہوئے، وہ کم نہیں ہوئے، بلکہ ان میں اتنی تعداد بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ آج پوری دنیا میں 56 ملک صرف مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں. اتنی تعداد بڑھ گئی، 56 ملک مسلمانوں کے ہیں. اللہ اکبر. آج مسلمان ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، اربوں میں ہے، اربوں میں. عرب ہے، عرب. اللہ اکبر. ذرا غور کرو دوستو، پھر یہ دین ہر نبی کے بعد ختم ہو جاتا تھا، اس نبی کے بعد ختم کہیں کو نہیں ہوا، آگے بڑھتے جا رہا، پھیلتے جا رہا، پھولتے جا رہا. ادھر سے پوری دنیا کے اندر مکے سے نکل کے، مدینے سے نکل کے پوری دنیا کے کوچے کوچے میں، گلی گلی میں پھیل گیا، گلی گلی میں پھیل گیا. کیسا پھیلا؟ سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جائیں، عرض کرتے ہیں اللہ ہر نبی کے بعد ان کی امت گمراہ ہو جاتی ہے. اے اللہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میرے مولا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کیسے نجات پائے گی؟ کیسے دین پر چلے گی؟ قرآن پر عمل کیسے کرے گی؟ تعلیمات مصطفیٰ پر کیسے عمل کرے گی؟ بارگاہ الہی سے جواب آیا،
مصطفیٰ ہر نبی کے بعد نبوت ختم ہو جاتی تو پھر نبی کا انتظار ہوتا. آپ کی نبوت ختم ہوگی ضرور مگر میرے حبیب آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا مگر اس امت کو دین پر رکھنے کے لیے آپ کی نبوت جس جگہ ختم ہوگی اسی گھر سے ولایت کا آغاز کیا جائے گا. ختم ہو رہی ہے تو حضور کے گھر سے ہی ولایت کا آغاز ہو رہا ہے. کون ہے وہ ولیوں کے سردار، ولیوں کے باپ؟ ابو الاولیاء سید الاولیاء کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے. ابو الاولیاء جیسے ابو البشر حضرت آدم ہے، ابو الاولیاء علی المرتضیٰ ہے. حضرت علی سے ولایت کا آغاز ہوا. اب سنو پیارے دوستو، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بازو والے چپ چچورا بنا کر رہے بلکہ بول دیا، ورنہ ہم جتنے باتیں بول رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی رہتی. وہ اب یہ کہاں ہے پوچھتا ہے انہیں ہولا، تو اس کے واسطے بولنا پڑا کیونکہ انہیں مجدد الفسانی کو بازو والے بھی مانتے، وہ نقشبندیوں کے بڑے امام ہیں، سنیوں کے سردار ہیں، مگر بازو والا ماننے پہ مجبور ہے. تو اس لیے سرکار مجدد الفسانی نے یہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں، فرماتے ہیں حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا علی المرتضیٰ کی ولادت تک جتنے اولیاء دنیا کے اندر آئے ان سارے اولیاء اللہ کو فیض مولا علی المرتضیٰ کی روح پاک سے پہنچا ہے. اللہ نبوت کے بعد جو ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ خطب الارشاد کا مرتبہ. کیا ہے ذرا بولو، ذرا زور سے ذرا بولو نا یارو. اللہ تعالیٰ جب جب دنیا میں اپنے ولیوں کو نعمتیں دینا چاہتا تو براہ راست ہر ولی کو نہیں دیتا. اللہ وہ ساری نعمتیں خطب الارشاد پہ اتارتا ہے اور خطب الارشاد کے ذریعے ولیوں میں تقسیم فرماتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم کی امت کے اولیاء سے لے کے حضرت علی کی ولادت تک سارے اولیاء اللہ کو نعمتیں روح علی المرتضیٰ کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں. اب خود وہ روح والا جسم کے ساتھ دنیا میں تشریف لا چکا ہے تو اللہ رب العزت اب حضرت علی کے ذریعے اس زمانے کے اولیاء کو نعمتیں دے رہا ہے. اب حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ نے یہ خطب الارشاد کا مرتبہ امام حسن کو عطا کیا. امام حسن رخصت ہوئے، یہ مرتبہ امام حسین کو دیا گیا. امام حسین دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ مرتبہ امام زین العابدین کو دیا گیا، خطب المرشاد کا مرتبہ. اب زین العابدین کے ذریعے نعمتیں دنیا میں تقسیم ہونے لگی سارے اولیاء اللہ میں. حضرت زین العابدین رخصت ہوئے، امام باقر، پھر اسی طرح 12 امام تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب 12ویں امام حضرت سیدنا عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بغداد کی دھرتی پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ولادت ہوئی. حضرت مجدد فرماتے ہیں جیسے ہی غوث اعظم پیدا ہوئے ان کی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے ان کو خطب الارشاد کے مرتبے پر فائز فرما دیا. سرکار غوث اعظم خطب الارشاد کے منصب پہ فائز ہوئے. پوری کائنات کے اولیاء اللہ کو نعمتیں اب در غوث سے تقسیم ہونے لگی. جب سرکار غوث پاک اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب تک سب رخصت ہو رہے تھے تو وہ مرتبہ منتقل ہو رہا تھا.
سرکار مجدد الفسانی فرماتے ہیں غوث الاعظم دستگیر دنیا سے رخصت تو ہو گئے مگر اللہ نے ان سے وہ مرتبہ واپس نہیں لیا. فرماتے ہیں وہ مرتبہ آج بھی سرکار غوث اعظم کے پاس ہی ہے. قیامت کے قریب جب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوں گے اس وقت تک وہ مرتبہ غوث اعظم کے پاس ہی ہوگا. آج بھی پوری کائنات کو نعمتیں غوث اعظم کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہیں, دربار غوثیت سے تقسیم ہوتی ہے. میرے دوستو, انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا مگر جب جب اس امت پہ اس دین پہ مصیبت آئی تو یہ دین برباد کیوں نہیں ہوا, یہ دین ختم کیوں نہیں ہوا, یہ دین مٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس دین کو بچانے کے لیے نبیوں کے بعد ولیوں کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا. اس دین کو مٹانے کی بھی کوشش کی گئی. حضور کے رخصت ہونے کے بعد صرف 50 سال کے بعد, کتنے؟ صرف 50 سال کے بعد امت نے ایک بڑا انتہائی شرمناک کام کیا, اور اس شریروں کے سردار کا نام تھا یزید. کیا کیا یزید؟ اعلان کیا جو نبی نے حلال کیا اس کو میں حرام کرتا ہوں, نبی نے جو حرام کیا میں اس کو حلال کرتا ہوں. برہنہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتا تھا, عیاشی کرتا تھا, مسند پر بیٹھا, کعبے اور مکہ مدینہ پر حکومت کرنے والا اتنا عیاش, شراب پیتا تھا. صرف 50 سال کے بعد یہ حرکتیں شروع ہو گئی تھی. مگر جس طرح دیگر انبیاء کے بعد امت تباہ ہوتی تھی, اس امت نبی کے بعد اب امت تباہ نہیں ہو رہی ہے. یزید شر کو لایا مگر اس کے شر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سارے ولیوں کے بعد امام حسین کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. امام حسین کھڑے ہوئے اور یزید کے تخت و تاج کو نیست و نابود کر کے ہلاک و تباہ کر دیا. پیارے دوستو, پھر اس کے بعد آج سے 450 سال پہلے پھر ایک شرمناک کوشش کی گئی تھی دین مصطفیٰ کو ختم کرنے کے لیے. ناپاک عزائم کے ساتھ بادشاہ اکبر, معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم؟ ہاں, بادشاہ اکبر بھی بہت خطرناک کاما کا راز ہے. دین الہی لایا تھا, تمام ادیان کو جمع کر کے ایک دین بنایا تھا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا, اور اسلام کا بول بالا کمزور کرنے جا رہا تھا. یہی بادشاہ اکبر جس کا آج ہم تاریخ میں نام پڑھتے ہیں, یہ دین الہی لا کر اسلام کی دھجیاں اڑا رہا تھا, اسلام کو کمزور کرنے جا رہا تھا. سنو مسلمانوں, وہ اکبر کوئی معمولی شخص نہیں تھا. 10 لاکھ کی فوج اس کے پاس تھی, 10 لاکھ کی فوج تھی, ملکوں کے ملکوں پر اس کا سکہ تھا. مگر سنو کیسے ختم ہوا اکبر؟ بازو والے بولے اللہ کے دین کی ہم خدمت کرتے, اللہ کے دین کو ہم سنبھالے ہوئے. ڈارلنگ تم کہاں تھے اکبر کے؟ اکبر جب دین الہی لایا تھا تم تھے نہ, تم تھے نہ, تمہارے ابا تھے نہ, دادا تھے نہ, تمہارا مدرسہ تھا نہ, تمہارے شیخ صاحب تھے نہ, حفظہ اللہ تعالی بھی نہیں تھے. نہیں تھے. کون کرا اکبر کا مقابلہ؟ اللہ کی قسم حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مقابلہ کیا. کون ہے؟ اللہ کے ولی ہے. کیا پہن کے گئے تھے؟ کیا لے کے گئے تھے اکبر کے پاس؟ 10 لاکھ کی فوج اس کے پاس کھڑی ہوئی ہے. حضرت مجدد الفسانی جب دین بچانے گئے تو 10,000 کی فوج نہیں لے گئے, 1,000 غلام نہیں لے گئے, تنہا صرف ٹاٹ پہنے ہوئے تھے, ٹاٹ پہن کے چلے گئے. تہس نہس کر دی اکبر کے پورے پروگرام کو. اکبر مرا تو اکبر کے ساتھ اس کا دین الہی اس کی خبر میں چلا گیا. اللہ نے اس دین کو کسی مولوی یا ملاؤں سے نہیں بچایا,
زکات کے صدقے کے چندے کے پیسے کھا کے مدرسے چلانے والوں سے نہیں بچایا، اللہ نے بازو والوں سے کام نہیں لیا، اللہ نے اپنے حبیب کا اپنا دین بچانا چاہا تو اللہ نے اولیاء اللہ سے کام لیا، ولیوں سے کام لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح جب حیدرآباد، دکن، یہ وہ شہر جس میں 700 سال، 800 سال، 900 سال پہلے دین آیا، یہ مرکزی مقام تھا، یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہ قیام پذیر ہوئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں جب آپ دکن کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، اب رات کا وہ پہر نہیں کہ میں اٹھا کر سلطنت آصفیہ پر روشنی ڈالنے بیٹھ جاؤں، آپ سو جائیں گے، نیند لگ جائے گی آپ کو، مگر یہ ایک تاریخی شہر تھا، بڑے بڑے اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، اکابرین یہاں قیام پذیر تھے، اس زمین کے اندر آرام فرما رہے۔ ادھر جاؤ حضرت برہان شاہ صاحب، ادھر جاؤ سرکار بابا شرف الدین صاحب، پھر اس گلی میں جاؤ آپ کو مل جائیں گے حضرت یوسف شریف صاحب، پھر ادھر جاؤ مل جائیں گے سرکار احمد باجپا صاحب، پھر ادھر جاؤ مل جائیں گے سرکار شاہ راجو خطال صاحب، پھر ادھر جاؤ مل جائیں گے حضرت حسین شاہ ولی صاحب، پھر ادھر جاؤ مل جائیں گے حضرت بغدادی صاحب، پھر ادھر جاؤ مل جائیں گے حضرت حکیم شاہ صاحب خلا، پھر ادھر آؤ پھر آپ کو مل جائیں گے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صوفیاء، اکابر۔ اس شہر کے اندر ضلالت و شرارت کے بازار گرم ہونے لگے، دین کی دھچیاں اڑنے لگی، شراب، ناچ، گانا عام ہونے لگا، عیاشیوں کے بازار جمنے لگے۔ تو کیا کیا گیا؟ کسی جماعت کو پیدا نہیں کیا گیا، کسی ملاؤں کی 40 دن کی ٹولی نہیں بھیجی گئی، کسی حدیث کا نام لے کر فتنہ کرنے والوں کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ خندھار کی زمین سے روضہ رسول پر جا کر اپنی زندگی گزارنے کا مکمل ارادہ کر کے نبی پاک کے شہر کے مقیم ہو گئے، قیام پذیر ہوئے۔ اس ذات اقدس کو جس کا نام امام محمد انوار اللہ خان فضیلت بان بہادر، فضیلت جنگ خان بہادر ہے، جو عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، مصطفیٰ خان میں تشریف لائے، کہا انوار اللہ تمہیں مدینے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، دکن میں جا کر دین مصطفیٰ کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے کسی جماعت سے کام نہیں لیا، اللہ نے دین کو بچانے کا کام اپنے محبوب ولی سے لیا ہے۔ آج بھی امام انوار اللہ فاروقی کا مرکز مرخد پاک جامع نظامیہ میں پوری شان و آن بان کے ساتھ پوری دنیا کو علمی فیض سے منور کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ہم سمجھے نہیں اولیاء اللہ کو، یہ دین زندہ ہے۔ آج تمہارا میرا ایمان زندہ ہے، مسجدوں میں اذان زندہ ہے، مسجدوں میں ممبروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہے، سجدے زندہ ہے، برخہ زندہ ہے، شرم زندہ ہے، حیا زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، تہذیب زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے، تمدن زندہ ہے، کردار زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ تو سن لو، اللہ کی قسم، اللہ نے یہ کام اولیاء اللہ کے ذریعے کروایا ہے، یہ ان کا صدقہ ہے میرے بھائی، ان کے صدقے میں آج دین زندہ ہے، اخلاق زندہ ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے درگاہ کو جانا شرک ہے، نہیں جانا قرآن میں نہیں ہے۔ ڈارلنگ پھر تم مسلمان بنے کیسا؟ باپ داداؤں نے نہیں بچایا، اس دکن کو سردار یوسف شریف بابا نے بچایا ہے، اس دکن کو حضرت احمد باجپا نے بچایا ہے، اس دکن کو سرکار حسین شاہ ولی نے بچایا ہے، اس دکن کو سرکار شاہ راجو خطال نے بچایا ہے، اس دکن کو امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر نے بچایا ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ کو چاہو، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھو۔ بس اب آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں، سنو میرے بھائی، گزارش ہے میری بات سن کے انشاءاللہ عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب آخری بات سن لو دوستو، دیکھو اللہ رب العزت نے کیا کیا،
ہمارے لیے اللہ نے جو سب سے پہلا فرمان قرآن کے ذریعے بھیجا، یاد رکھو وہ نماز کا حکم نہیں ہے، وہ روزے کا حکم نہیں ہے، وہ زکوٰۃ سے متعلق، صدقات سے متعلق یا کسی اور تسبیح ذکر اذکار سے متعلق وہ آیات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں جو آیات سب سے پہلے اتاری ہے اس کا تعلق علم سے ہے۔ کس سے ہے بولو؟ علم سے۔ دیکھو علم جس کے پاس ہوتا انہیں پوری دنیا کو کنٹرول کرتا۔ علم ہونا، علم ہے اصل، علم نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ آج اتنے سرکے اللہ اسرائیل اتنے ہی چوہے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یوٹیوب ان کا، فیس بک ان کا، انسٹاگرام ان کا، ٹویٹر ان کا، پیپسی ان کا، مازا ان کا، کیڈبری ان کا، پلین ان کے، پوری ٹیکنالوجی ان کی، پوری انٹرنیٹ سسٹم پورا ان کا ہے۔ سم کارڈا ان کے، موبائلہ ان کے، موبائل ان کے، کارڈا ان کے۔ کیسا بنائے؟ علم۔ اتنے ہی چلنا، اتنے ہی پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ امریکہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا، جی سرکار، بولو کیا ہونا، میزائل ہونا لیجئے سرکار، سرکار آپ کو کیا ہونا، بما ہونا یہ لیجئے۔ ہاں بھائی، ایسا غلامی میں ٹھہرا ہوا ہے امریکہ ان کے پاس، علم کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس سب ہے، پبلک ہے، تعداد ہے، ابھی ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے ہے، بولے تو اور 20 کروڑ ہے، کمپٹیشن پہ لگا دیے تو پھر جو ہے 2 سال کے اندر 40 کروڑ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم سرفراز، بولو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہمارے کو کیا ہونا، خالی ڈالنا، شراب عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، گانجے مار رہے ہیں، گانجے۔ میرے کو آگرہ سے میرے چاہنے والے ایک ویڈیو بھیجے، میں اس پہ شیئر کرا میری آئی ڈی پہ۔ 3 دن پہلے کی بات ہے، کل نہیں پرسوں کی بات، 3 دن پہلے شادی ہو رہی، لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے والوں کو دعوت دی گئی، نکاح خانے میں دولہا بارات کو لے کے آیا، کھانا شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، سو ہو گیا، کھانا کھلا رہے ہیں۔ کھلاتے وقت جو ہے بیچاروں کو، دولہے والوں کو رسگلہ دیے، کھاؤ رے بھائی بول کے۔ ایک کھا لیا، دوسرا منگا، اور ایک ہونا بول رہا۔ اپنے حیدرآباد میں بھی سیم کلچر ہے، اور ایک ہونا، انہوں نے بولے نہیں، ایک آدمی کو ایک ہی دیتے بس۔ ارے لامیاں بول کے ضد کر رہا، اے کیا باتیں کر رہا بدتمیز، بیٹھ خاموش۔ انہیں اس کو بولنے لگا، انہیں اس کو بولا، اس کا انہیں گلہ پکڑا، انہیں گلہ پکڑا، انہیں پخ مارا، انہیں ایک مارا، ادھر سے انہیں 4 آ گئے، ادھر سے 4، ادھر سے 40، ادھر سے 40۔ ایک جنا کرسی اٹھا کے لے کے سر پہ رکھا، ایک کے رکھتے کی سر پھٹا، نیچے گرا، مر گیا۔ کتے بلیوں سے بدتر ہو گئے بھائی، رسگلے کے واسطے مرڈر کر لے رہے جی، رسگلے کے واسطے بھائی۔ اپنے پنجا گٹے میں نہیں ہوا، دہی کی چٹنی کے واسطے مار لیے۔ آپ ہنس رہے ہیں مگر خدا کی قسم میں خون کے آنسو رو رہا ہوں۔ کہاں چلے گئے یہ قوم؟ کون تھے؟ کیا ہو گئے؟ دہی کی چٹنی کو مر رہے جی۔ کیا اوقات ہے وہ رسگلے کی، کیا اوقات ہے وہ دہی کی چٹنی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ولی کا عرس چل رہا، برہان شاہ صاحب قبلہ کے عرس میں بچے مارنے کے مر جا رہے ہیں۔ 16 سال کا بچہ مرڈر کر رہا بھائی۔ کیا ہو گئی یہ قوم؟ کہاں جا رہی؟ کیا کرنا چاہ رہی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب۔ کتنی پاگل ہو گئی یہ قوم۔ ارے کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہو گئے بھائی۔ کیڑے چلے تو بھی ذرا، کیڑا ہے بلکہ بازو سے جاتے، کتا ہے بلکہ بازو سے لے کے جاتا انہیں گاڑی، اس سے بدتر ہو گئے جی، کتے سے بدتر ہو گئے۔ انہیں دعوت میں مار لے رہا، انہیں عرس میں مار دے رہا، انہیں رسگلے کو مار دے رہا، انہیں دہی کی چٹنی کو مار دے رہا، انہیں کرایہ آٹو کا کرایہ پہ لے کے جا کے دیا وٹا پلی میں، انہیں بولا صاحب میرے کو نہیں ہے چلر نہیں ہے تو جا بول کے جیب میں رکھ لیا۔ ارے انہوں نے دے بھائی میرے پیسے، تو دے۔ بولے کتنے پیسے رہے؟ وہ 40 روپے۔ دے بول کے نہیں بولے تو اس کے اوپر زدم زدی لایا، بھوک دیا آٹو والے کا، ختم مارا۔ ارے
कुत्ते भी नहीं मरते भाई, ऐसा कुत्ते भी नहीं करते इतनी नीच हरकत आज हम करने बैठे। अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। कितनी नीच गिर गई है ये कौम, कितनी रुसवा हो गई है ये कौम। कौन थे, क्या हो गए, किसकी उम्मत है जिसके बारे में रब कह रहा कुंतुम खैरा उम्मत, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे ये गैर तो गैर, वो पिछले नबियों का कलमा पढ़ने वाले भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम उनसे आला वो अफजल होके पैदा हुए। हमारे रब ने हमें अशरफुल मखलूकात बना के पैदा करा। आज ये कौम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शौहर बीवी का कत्ल कर रहा है, सास बहू को जला के मार रही है, साले बहनोई का मर्डर कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। हमारे पास मोहल्ले में बेचारे एक साहब बीदर से आते थे मेरे से मिलने के लिए, बीदर से, बहुत अच्छा आदमी, नेक आदमी बेचारा। वो कौन से एक पीर साहब उसको खिलाफत दे दिए थे उन्हें बेचारा, उसके बाद जो है जरा तस्बीह भी पढ़ना शुरू करा, उसके भी लोग मुरीदा होने शुरू करे। ससुरे का इंतकाल होगा, उसकी बीवी क्या करी, भाइयों को बोली भाई मेरा हिस्सा है दियो, तो उन्हें बोले नहीं नहीं देते बाबा, हमारे दे दिया, हम लोग खेता बेच लेते, हम लोग खा लेते, नहीं देते नहीं देते नहीं देते। इन्हें बेचारी जिद करी, नहीं दियो 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 बोल के बीच में शौहर को लाई, शौहर भी बोला दे दो रे बड़े भाई, तुम्हारी बहन का हिस्सा है दियो, बाप की जायदाद में बेटी का हक है दियो, शरीयत है, इस्लाम है। क्या करे मालूम, दोनों साले बहन को भोने को दोनों को बुलाए, बहन के जो है रगा काट दिए हाथों के, भोने का गला काट दिया, इसका खत्म, कहानी खलास। मुर्शद के साथ, पीर के साथ ऐसी हरकत हो रही है। अब आप बोल रहे हो वो हुकूमत गलत है, ये हुकूमत, अरे काई की मट्टी की हुकूमत रे भाई, हम खुद इतने गलत है, हम आपको किसी हुकूमत के बारे में बोलने शर्म आनी चाहिए। पहले हमें किसी और के बारे में बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए, 40 मरतबा शर्म आनी चाहिए हमारे को। हम खुद इतने नीचे हो गए, इतने नीचे गिर गए, इतने नीचे गिर गए, हम कहां हैं? हमसे तो अच्छे वो जानवर नजर आ रहे हैं रोडों पे, कम से कम जो है एक दूसरे का ख्याल करके जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, ये गौर करो, ये सारी बुराइयां इस उम्मत में क्यों आ रही है? कान खोल के सुन लो, अल्लाह की कसम। आप देखो ये जितने मर्डर करने वाले, जितने लड़ने वाले, जितने गांजे पीने वाले, जितने ये सिगरेटा, ये गुटके, ये शरारत, ये जलालत करने वाले, कान खोल के सुन लो, इनको गौर करके देखो। इनकी माओ ने, इनके बाप ने इनको नहीं पढ़ाया, ये जाहिल है। इसकी वजह से आज इल्म की दूरी ने इनको जलील और रुसवा कर दिया। इन नापिकारों बदकारों की वजह से पूरी मुसलमान उम्मत को जलील और खार कर दिया गया, पूरी उम्मत को जलील और खार कर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है रात के 3 बजे 5 डब्बा बंद हो गया। बयानात करते करते 14-15 कंट्रीज गया अब तक, सिवाय हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में हैदराबाद के पान का डब्बा में को कहीं मिला ही नहीं। तो छोड़ो ये सब चीजों को, तुम मुसलमान है मेरे भाई, मुसलमान। हम भी स्टेज पे बैठे हैं, 4 मरतबा चाहिए ही हमारे को स्टेज पे आए, जब से 4 मरतबा मौलाना भी हैबत कर, नक्को चाहिए, मैं भी हैबत, नक्को चाहिए, नहीं पीना चाहिए, चाय पीने हैबत हो रही। लोग जर्दे भी डाल ले रहा, गुटके भी डाल ले रहा, गांजे भी मार ले रहा, शराबा भी पी ले रहा। कैसा होगा मेरे भाई उम्मत का, क्या हाल होगा? इसलिए चटपट चटपट 35 में मर जा रहे हैं, 40 में मर जा रहे हैं, 42 में मर जा रहे हैं, 28 में मर जा रहे हैं, 42 में चल जा रहे हैं, 60 तक तो जा रहा ही जिन्होंने। चटपट चटपट मर रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, खा 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 के जिंदगी पूरी तबाह। ग़िज़ाएं इतनी खतरनाक ले रहे हैं, इतना खतरनाक केमिकल्स वाली ग़िज़ाएं खा खा के पेट पूरा तबाह, अंतड़ियां तबाह, गुर्दे तबाह, कलीजी तबाह, लीवर तबाह। अल्लाह का वास्ता मेरे प्यारे भाइयों, छोड़ो मेरे भाई। आज गौसे पाक की मजलिस में आए हो, कसम खा के उठो, अपनी औलाद को पढ़ाओगे, अपने बच्चों को पढ़ाओ, काबिल बनाओ मेरे भाई। और एक बात सुन लो, लास्ट फाइनल बात, अगर नहीं पढ़ाना है, आप नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को काबिल नहीं बना सकते, अपने बच्चों को आप डॉक्टर नहीं बना सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, हाफिज कुरान नहीं बना सकते, उनको आलिम दीन नहीं बना सकते, शादी मत करो आप।
کیا فائدہ پھر کئی کو بھائی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے بولا کئی کو پیدا کرنے کیا یہاں پہ لوگ کم ہے لڑنے جھگڑنے والے گانجے پینے والے یہاں لوگ کم ہے آپس میں ایک دوسرے کو مار لے کے مرنے والے کئی کو پیدا کرنا ہے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہو اللہ کی معرفت نصیب ہو عرفان مصطفیٰ نصیب ہو جب علم نہیں ہے تو یہ نعمت نصیب کہاں سے ہوگی اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو پڑھاؤ میرے بھائی جو بچے اللہ نے آپ کو دی اللہ کی نعمت ہے اور ایک بات سن لو قسم رب ذوالجلال کی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری بات لکھ لو لکھ لو لکھ لو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جن کو آج ہم فیس بکوں کا دیوانہ بنا دیے گیمز کا دیوانہ بنا دیے کارٹونز کا دیوانہ بنا دیے ٹی ویوں کا دیوانہ بنا دیے نہیں یہ ہماری نسلوں کا حال ہو جائے گا دیکھ لو یہ ہوں گا ہماری نسلوں کا حال یہ ہوں گا ہماری نسلوں کا حال ایک جانور بھی گیا تو ہوش میں رہتا یہاں سے جب سے دیکھو آپ کتے بلیاں نہیں جا رہے اتنے لوگ ہیں بول کے کیونکہ لوگ معلوم ہے کون تو بھی ماریں گا کریں گا بلکہ کتا بھی ڈرتا بلی بھی ڈرتی مگر انہیں نہیں ڈر رہا مار کے انہیں نہیں ڈر رہا انہیں ڈال لیا اب انہیں اپنی دوسری دنیا میں اب زیادہ بولے تو ڈال دیتا انہیں اندر اب جانوروں سے بدتر ہو گئے میرے بھائی ہم اللہ کا واسطہ مسلمانوں سنو میری بات اپنے بچوں کو پڑھاؤ قابل بناؤ ہمارے گھروں میں بچوں کو پیدا کر دیے چھوڑ دیے انہیں اماں بھی پکانے بچہ ستا رہا فیس بک دے دے رہے ہاتھ کارٹون دے دے رہے ہاتھ میں تباہ کر دیا نسلوں کو پورا تباہ کر دیا تباہ ہمارا بچہ 10th کلاس تک نہیں جا رہا میرے بھائی 10th تک نہیں جا رہا 10th میں بھی گیا تو وہ بالکل ایسا پاس ہو رہا مرے ہوئے مردے کے جیسا پاس ہو رہا انہیں میں اسکول کا ڈائریکٹر ہوں میں حال بتانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو میرے اسکول میں ایک لڑکا کیا کر رہا 2nd کلاس کا بچہ 2nd کلاس کا بھائی ایک پیپر پہ آئی لو یو بول کے لکھ کے ایک بچی کو دے دیا آپ ہنسے میں آپ کو دیکھ کے اب ہنس رہا ہوں مگر میں رویا اس دن خون کی آنسو بہنا باقی تھا میرے اتنا رویا میں اس دن بولا کیا ہو گئی یہ حشر کیا ہو کہاں دیکھا وہ بچہ اماں سکھائی نہیں بابا سکھایا نہیں کہاں دیکھا فلموں میں دیکھ رہا 2nd کلاس کے بچے کے ذہن پہ رسول اللہ فرمائے بچپن کا علم پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے اور ہم نے ان پیریڈ میں اپنے بچوں کو جو بچپن ہے ان کا اس میں ہم نے ان کو عیاشیوں میں چھوڑ دیا زنا کے بیچ میں چھوڑ دیا چوریوں کا فلم پورا دکھا رہے ہیں ڈاکوؤں کا فلم دکھا رہے چوروں کا فلم دکھا رہے ریپسٹوں کا فلم دکھا رہے چوری کرنے کے حربے بتا رہے مرڈر کرنے کے حربے بتا رہے وہ کچا ذہن دیکھتے 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 ایک دن 16 سال کا ہوا تو پھر برہانہ شاہ صاحب کی مجلس میں آیا آ کے مرڈر کر کے بتا دیا میرا باپ یہ دکھایا میں یہ کرتا ہوں بلکہ بتا دیا مت کرو میرے بھائی اپنی اولاد کے ساتھ اتنا برا سلوک مت کرو اللہ کی قسم جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتا نا سن لو وہ لاکھ نمازی ہوں گا روزے دار ہوں گا متقی ہوں گا پرہیزگار ہوں گا عبادت گزار ہوں گا اولاد کی تربیت نہیں کریں گا اولاد کو بے دین بد مذہب کر کے رکھیں گا اللہ کی قسم اس باپ کو جنت میں جگہ نہیں دی جائیں گی نہیں دی جائیں گی جگہ اس باپ کو رتی رتی کا حساب ہوگا اس باپ سے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کیا تھا اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں تمہارے میں ایک بات کہہ رہا تھا میں بیوقوف آ گیا بیچ میں بھول گیا میں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا اس میں ایک حافظ قرآن ہے اس میں ایک عالم دین ہے اس میں ایک شیخ الحدیث ہے اس میں ایک فقیہ ہے اس میں ایک محقق ہے اس میں ایک بہت بڑا مقرر ہے اس میں ایک بہت بڑا دنیا کو ہدایت کا راستہ بتانے والا پیر ہے اس کے اندر ایک ڈاکٹر بھی ہے ایک انجینئر بھی ہے ایک سائنٹسٹ بھی ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے ایک بہت بڑا قوم کا رہبر اور لیڈر بھی ہے تمہاری بچوں میں ہے تمہارے بچوں میں وہ جو بیوقوف چلے گئے جتنے بیٹھے ہوئے نا ان کے بچوں میں ہے سبحان اللہ میری بات پہ یقین کرو تمہارے بچوں میں ہے وہ چیز شرط ہے کہ تم ان کو سیدھی روٹ پہ چلاؤ انہیں ایک دن منزل پہ پہنچ کے تم کو بتا دیتا شان دکن
शान दक्कन बड़े लोग दुनिया में पैदा हुए ना, अम्मा के पेट से कोई आलिम बन के पैदा नहीं हुआ, चुनिंदा लोगों को, तो औलिया अल्लाह की खुसूसी शान है, उसको छोड़ दो। जितने लोग आए दुनिया में आज, बड़े बड़े शेखुल हदीस है, अल्लामा है, पीर है, और तबीब है, हकीम है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कोई अम्मा के पेट से पैदा नहीं हुआ। सब सीख के उनके माँ बाप ने उनको सिखाया, वो आगे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई जो है कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई अल्लामा बन गया, कोई पीर बन गया, कोई मुफ्ती बन गया। ये सिर्फ उनके माँ बाप का नतीजा है। अगर हमारे माँ बाप भी हमको लेके जाके दीनी मदरसों में नहीं डालते तो हम भी आज कहीं भी गुटके खाते फिरते थे होंगे, हम भी कौन से तो चबूतरे पे और खतरनाक हालत में सोते पड़े रहते थे होंगे। हमारे माँ बाप ने हमको दीनी मदरसों में डाला, कुर्बानियां दिए, आज उनके बच्चे कुछ दीन की खिदमत करने के लायक बन गए, कुछ टुट्टे पुट्टे बातें आपको सुनाने के लायक बन गए। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, तुम जाके कल से मेहनत करो। अगर नहीं निकला तुम्हारे अंदर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मुफ्ती, अल्लामा, पीर, शेख, मेरा गला पकड़ ले रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो हीरे तुम्हारे घर में है, वो बच्चे, हमको तुमको उसकी कदर नहीं। हम खाली पैदा करें, छोड़ दिए, जा अब्दुल्ला क्या करता कर ले, चल। पैदा करना हमारा काम था, जी लेना तेरा काम है, जा जी ले बेटे, क्या जीता जी ले, जा। मर्डर करता कर ले, आशिकी करता कर ले, अय्याशी करता कर ले, जिना करता कर ले, चोरी करता कर ले, छोड़ दिए मार्केट के अंदर। क्या कर रहा बेटा, बाप को खबर नहीं है। अल्लाह का वास्ता मत करो मेरे भाई, इतने बुरे मत बन जाओ यार कि हुजूर को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे। इतने बुरे मत बनो यार कि जन्नत में जगह नसीब ना हो। इतने बुरे मत बनो मेरे भाई। आओ अल्लाह की तरफ, आओ रसूल अल्लाह की तरफ आओ मेरे भाई। 4 दिन की जिंदगी अच्छी गुजार लो, औलाद को तरबियत दो, बीवियों से लड़ो मत, झगड़ो मत, मारो मत, मोहब्बत से रहो, अखलाक से रहो, दरगुजर करो, माफ कर दो। औरत है, टेढ़ी फसली से बनी, टेढ़े कामा करती उन्हें, उससे सीधे कामों की उम्मीद नको रखो, तुम उन्हें बर्तन पटकती उन्हें। अरे क्या खुश होगा, मेरा अच्छा करते रहती। अपन संभाल के लेके चलना, अपना काम क्या बोलो, संभालना। नहीं, बच्चे को देखो, वो उधर नको जाओ बेटे बोले तो फिर रेंग लेती जाता, वहीं जाता, फिर उठा के लाके डालती, फिर रेंग लेती जाता, फिर उठा के ला, फिर रेंग लेती जाता। बच्चा ना समझ है, नहीं इसलिए नहीं जाना बोले तो जा रहा। औरत उससे ज्यादा ना समझ है। हाँ जी, औरत नाकिसुल अकल है, इसीलिए औरत को हाकिम नहीं बनाना बोले शरीयत में, लीडर नहीं बनाना बोले औरत को। घर में मियाँ भाई की चलना, औरतों की नहीं चलना। जिस घर में औरत की चली वो घर दोज़ख है। तुम्हारी चलना, कितना भी बुरा होगा, बाप शराबी होगा, चोर होगा, जानी होगा, बट्टेबाज होगा, बाप की चलना, मर्द की चलना घर में। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, औरतों के साथ लड़ो मत, माफ करो, उनको अखलाक से ट्रीट करो, मोहब्बत से समझाओ, प्यार से समझाओ। अपनी औलाद को आला तालीम के लिए हमारे मुसलमान, बस आखिरी बात बोल दो, आखिरी बात, 4 बजे आखिरी बात प्लीज। हमारे मुसलमान क्या करते, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, हाँ 4 नहीं बजे, हाँ निकला तो ऐसे लोगों की सोहबत में बैठे जिनका एक्सपीरियंस उस बच्चे को आगे चल के डॉक्टर बनने तक की काबिलियत पैदा करता है। काबिल बनाओ अपनी औलाद को, काबिल। पैसा फेंको, पैसे से मोहब्बत मत करो, अपनी औलाद पे पैसा फेंको। अगर तुम वाकई अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो, अच्छे कॉलेजेस में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ। हमारे पास बच्चे जा रहे हैं, हमारे इतना बुरा दौर आने वाला है। मेरे प्यारो, अल्लाह का वास्ता अपनी औलाद को अच्छे स्कूल्स में दिलाओ, काबिल बनाओ। तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ा तो काबिल बनना, लायक बनना, कामिल बनना, अकमल बनना। तुम्हारे बच्चे से, हाँ वो सुना रहा था, मैं सुना दे के बात खत्म कर देता हूं। उज्बेकिस्तान, ओ वेरी गुड, वहां जाके रहा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा उसके बाद पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डाल रहा। मैं उसको पूछा क्या कर रहे बेटे आप यहाँ पे लॉन्ड्री है, उसमें मैं वो मैले कपड़े लेना, उन्हें धो के ला के देते, फिर उनको वापस दे देना। कहते अरे वाला कितनी गलीज जॉब कर रहा रे, है करता क्या। आज गौसे पाक की मजलिस में बैठो, कसम खा के उठो,
کل سے بچوں کو ہم انشاءاللہ انتہائی قابل، لائق، فائق بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جو بھی کمائیں گے اپنی اولاد کو قابل بنانے میں لگائیں گے. اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ، بیٹیوں کے بارے میں غلط نہیں سوچنا کالج کو گئے تو وہ ہوتا، وہاں گئے تو کچھ نہیں ہوتا. تم اگر اس کو شرافت کی تعلیم دی، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. جس بیٹی کا باپ شریف ہو، اللہ کی قسم اس بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ جس بیٹی کی ماں شریف ہو، اس بیٹی کی طرف کوئی قدم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. سبحان اللہ تم کسی کو نہیں دیکھے، تمہاری بیٹی کو کوئی نہیں دیکھتا. تم بے فکر رہو، کیا کہنے بہت اچھی اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، قابل بناؤ، لائق بناؤ. بڑے بڑے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لو، کالجز میں ایڈمیشن لو، اسکولز میں ایڈمیشن لو، لاکھوں روپیہ جاتا ہے، جان دو ایجوکیشن کے لیے. پڑھاؤ اپنی نسلوں کو، قابل بناؤ، تاکہ ہماری نسلیں ہمارے مرنے کے بعد کہے اللہ ہمارے باپ کی مغفرت کر، جانے سے پہلے ہم کو ہمارے قدموں پہ کھڑا کر کے مر رہا ہے. ورنہ آج ہماری بیٹیاں کیا ہو گئی میرے بھائی، اس کا شوہر کتنا بھی ظلم کر رہا، آنکھ موچ کے جیری مار رہا، کھا رہی، خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ساس کے مانا کھا کے خاموش بیٹھی، سسرے کا ظلم سے کے خاموش بیٹھی ہے، خاندان کا ظلم سے کے خاموش بیٹھی، تہمتیں لگ رہے خاموش. کیوں؟ چھوڑ کے چلے جائیں گی تو مارکیٹ میں جا کے 1 روپیہ نہیں کما سکتی، کچھ بھی قابلیت نہیں ہے اس کے اندر، مجبور ہو گئی وہ بچی. اللہ کے واسطے اپنی بچیوں کو کسی کے ظلم کا شکار مت ہونے دو. وہ اس وقت نہیں ہوں گی جب وہ خود قابل بنیں گی، پڑھیں گی، لکھیں گی، عظمت والی، عزت والی، شان والی بنیں گی تو اس کو رشتہ بھی شان والا ملے گا. ایک علم والا دوسرے علم والے کی قدر کریں گا. ہم نہیں پڑھائیں گے، جاہلوں کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، جاہلوں کے ہاتھ میں. اور وہ جاہل دن رات ہماری بیٹیوں پہ ظلم کرے گا جہالت کی وجہ سے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں پر توجہ دیں گے ضرور. انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، پڑھائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ.